جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اچھا خاصے جا رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف، راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے، اہلیہ ساتھ ہیں، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور وہ حمل سے ہیں۔ رات کے وقت میں شدید سردی ہے، صحرا کی سردی، اور اس فکر میں ہے کہ کوئی رات گزارنے کی جگہ ملے۔ اچانک ایک آگ نظر آتی ہے، تو ایک امید کی کرن دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں یہاں کا آگ ہے، تو آگ تھوڑی سی، آگ کا کوئی شعلہ، اس کا کوئی انگارہ میں لے کے آ جاؤں تو رات کی سردی ہماری دور ہو جائے، میری اہلیہ کی بھی۔ ان کو ٹھہرا کر آگ کی طرف بڑھتے ہیں، تصور بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آگ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں آواز آتی ہے، انی انا اللہ رب العالمین، میں تو اللہ ہوں، سارے عالموں کا پروردگار، تمہیں میں نے بلایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، کہا کہ لاٹھی زمین پر مارو تو وہ سانپ بننے لگی، ہاتھ کو اندر کرو تو ہاتھ جو ہے وہ اس میں سے روشنی پھوٹنے لگی، اور حکم ہوا کہ ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے، جا کر فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، اس کے پاس جاؤ۔ اب ایک دم سے اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ دل پر، سر پر ڈال دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور رسالت کا بوجھ ہوا، تو اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا چڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صحرا کے اندر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو کیا کیا خیالات آئے ہوں گے؟ ان میں سے کچھ خیالات کا قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے۔ مثلا ایک خیال ان کو یہ آیا کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، فرعون کا، میں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا انجانے میں، مارنا تو چاہتے تھے بس مناسب حد تک، کہ بھائی ایک مظلوم کے وہ پیچھے پڑا ہوا تھا، تو اتنا مارنا چاہتے تھے کہ وہ مظلوم کو چھڑا لیں مناسب حد تک، مگر اللہ نے قوت بہت دی تھی، تو وہ ایک ہی مکہ مارا تو وہ اللہ کا بندہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے فرعون تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر کے آئے، تو یہ خیال آیا کہ کیسے جاؤں اس کے پاس، وہ تو یعنی میرے خون کا پیاسا ہوا ہے، تو انی اخاف ان یقتل لہم علی ذنب، میں نے ان کا گناہ کیا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، وہ تو مجھے قتل کرنے کی، مجھے ڈر ہے کہ قتل کر ڈالیں گے۔ یہ زبردست فکر۔ دوسرے، زبان کے اندر لکنت تھی ہلکی سی، اور لکنت بھی قرآن نے تو اتنا بتلایا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرعون نے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرعون کی بیوی جو تھیں وہ تو بہت محبت کرتی تھیں، اور ہر وقت ان کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے ہاں رہیں، ہم ان کو پالیں، لیکن فرعون کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھے نجومیوں نے کہا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ
تمہاری ہلاکت کا، تباہی کا باعث بنے گا۔ تو جہاں کوئی ایسی ہر بات ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ اس کو ٹھٹک جاتا تھا، وہ بیوی سے کہتا تھا یار دیکھو یہ تو کچھ بہت ہی ذہین قسم کا آدمی ہے، لگ رہا ہے مجھے بچہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ اچھا امتحان کر لیں اس کا کہ یہ بچہ نادان بچہ ہے یا یہ کہ کچھ اور چیز ہے۔ امتحان یہ کر لیں کہ ایک طرف رکھ دیں ہیرا اور ایک طرف رکھ دیں آگ کا انگارہ، دونوں ان کے سامنے رکھ دیں، جو یہ اٹھا لے، اگر یہ ہیرا اٹھائے تو سمجھو کہ سمجھدار ہے، اور اگر انگارہ اٹھائے تو رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا ان سے تاکہ فرعون مطمئن ہو جائے کہ نہیں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بچہ ہی ہے۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ بعض روایتوں میں آیا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ قرآن نے کہا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زبان میں لکنت تھی۔ تو یہ فکر کہ بھائی میں جاؤں گا تو مجھ سے بات تو پوری طرح کی بھی نہیں جاتی، لکنت ہے زبان میں، ہکلاہٹ ہے، رکاوٹ ہے، تو کیسے میں فرعون کے سامنے جا کے بات کروں گا؟ پھر اکیلا جاؤں گا، کوئی میرا حامی نہیں، کوئی میرا حمایتی نہیں، اتنا بڑا مطالبہ لے کے جاؤں گا فرعون کے پاس کہ تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور اللہ کو خدا مان کر سارے اپنے برے عقائد سے توبہ کر لے، اور بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنایا ہوا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ اتنے بڑے مطالبات لے کر تنہا جاؤں گا اکیلا؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری۔ پہلے ترجمہ سمجھ لو، اے میرے پروردگار۔ کتنی پیارا انداز خطاب ہے، اے میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور جو کام آپ نے میرے حوالے کیا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اندر جو گرہ پڑی ہوئی ہے، جو رکاوٹ ہے، اس کو کھول دیجئے، اس کو دور کر دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بھی مجھے دے دیجئے، میرا معاون۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری طاقت کو بڑھا دیجئے۔ واشرکہ فی امری، اور ان کو میرے معاملے میں میرا بھی شریک بنا دیجئے، کہ جس طرح میں آپ کا پیغمبر ہوں، آپ نے مجھے پیغمبر بنایا تو اس کو بھی پیغمبر بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں مل کے کیا کریں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اب یہ عجیب بات دیکھو کہ مشن جو سونپا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ فرعون کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہے نا؟ اسی کے لیے ساری دعائیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے ہارون علیہ السلام کی معیت مانگی کہ تاکہ وہ میرے مدد کریں۔ لیکن مدد کرنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا جب آپ میرا بھائی کو میرا وزیر بنا دیں گے، اس سے مجھے تقویت عطا فرما دیں گے، میرے معاملات میں وہ شریک ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ ہماری آخری منزل یہ ہے کہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، اور یہ بات ہر وقت پیش نظر رکھیں کہ انک کنت بنا بصیرا، کہ آپ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ ورنہ سیدھی سی بات یہ کہنی چاہیے نا کہ آپ میرا سینہ کھولیے، میری زبان کے اوپر طاقت دیجئے، میرا بھائی کو میرا
معاون بنا دیجئے تاکہ ہم جا کر مؤثر انداز میں فرعون کو دعوت دے سکیں. اسی کے لیے تو ہو رہا نا سارا کام. لیکن اس کا ذکر نہیں، بلکہ کیا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. بتلانا یہ مقصود ہے کہ چاہے فرعون کو دعوت دی جا رہی ہو، چاہے تبلیغ کے لیے آدمی جا رہا ہو، چاہے کسی بھی تعلیم کے لیے جا رہا ہو، وہ بذات خود مقصود نہیں. نہ تعلیم بذات خود مقصود، نہ تبلیغ بذات خود مقصود، نہ بادشاہ کی اصلاح بذات خود مقصود. مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کا ذکر کثرت سے کریں، یعنی آپ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاہے کچھ کر رہے ہوں، چاہے فرعون کی اصلاح کر رہے ہوں، چاہے اس کا اپنے بنی اسرائیل کا دفاع کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے آپس میں دونوں بھائی مل کر عجیب مشن کے اوپر روانہ ہو رہے ہوں، لیکن ہمارا مقصود اصلی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہم آپ کا کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا. ہمارے لیے سبق یہ ہے اس میں کہ ہم بعض اوقات راستے کو مقصود بنا لیتے ہیں، راستے کو مقصود بنا لیتے ہیں. علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن بذات خود مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس کے علم حاصل ہونے کے بعد آدمی عمل کرے اس کا. تبلیغ کسی کو دین کا پیغام پہنچانا یا تدریس بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن بذات خود مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو، اور جس کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھا رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو. جہاد کر رہے ہیں تو جہاد یعنی لڑائی اپنی ذات میں مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. یعنی جب جہاد کے میدان میں ہوں اور موت کا آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو تو اس وقت بھی کیا کہیں کہ غدن نلقى الاحبہ محمدن وصحبہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے اندر، حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جہاد کے اندر ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں جان دینے کی بالکل آنکھوں کے سامنے تھا کہ بس اب جان جائے گی، تو کیا جملہ زبان پر آتا ہے؟ غدن نلقى الاحبہ محمدن وصحبہ. بس مزہ آ گیا، کل ہماری ملاقات ہوگی اپنے دوستوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حضور کے اصحاب سے. تو جو مقصود اصلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اس کی طرف دھیان ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہماری، چاہے ہم کسی بھی دین کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہوں، تعلیم میں ہوں، تبلیغ میں ہوں، دعوت میں ہوں، سیاست میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن مقصود اصلی کیا ہے؟ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا.